انتہائی ادب سے گزارش کروں گا صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب احسن ظفر بختاوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام عبدالعلیم خان صاحب، منسٹر فار پرائیویٹائزیشن اینڈ کمیونیکیشن، ہز ایکسیلنسی خضر فرادوف، امبیسڈر آف آذربائیجان، چودھری رؤف صاحب، سی ای او FAIRDEAL، اور اس کے علاوہ اسلام آباد چیمبر کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبران اور جتنے بھی ہمارے اسلام آباد بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ آج شرکت کر رہے ہیں ڈیفنس ڈے کی ایونٹ میں آپ سب لوگوں کو اسلام آباد چیمبر کی طرف سے، اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے اسلام آباد چیمبر میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہماری انویٹیشن پہ یوم دفاع پاکستان منانے کے لیے اسلام آباد چیمبر میں تشریف لائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 ستمبر کا جو دن ہے وہ کچھ قوموں کی ہسٹری میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ان کو یونائٹ کرتے ہیں، جو ان کے اندر ایک ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے 6 ستمبر کو ہمارے دشمن نے یہ ارادہ کیا کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے گا، اور جس طریقے سے ہماری افواج پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اس کی مثال شاید ہسٹری میں نہیں ملتی۔ اور جس طریقے سے دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی جب لڑی گئی تو ہمارے بہت سارے جو جوان تھے وہ اپنے جسم کے ساتھ بارود باندھ کے ان ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اور جب یہ چیزیں انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہوئی تو انہوں نے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا جس کے جوان، جس کی افواج اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی ہچکچاتی نہیں ہے۔ تو آپ یقین جانیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شہداء ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ آج کے دن کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پھر سے پاکستان کے اندر کچھ اس طرح کی فضا بنا دی گئی ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کو تو آلریڈی یہ پتہ ہے، افواج پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے اور پاکستان کی سٹیبلٹی کی ضامن ہے، اور اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی پارٹی، کوئی بھی بیرون ملک بیٹھے ہوئے دشمن وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے تو ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ افواج پاکستان ہوتی ہے۔ تو میں آج کے دن کے مناسبت سے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ڈیجیٹل وار پاکستان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اس ڈیجیٹل وار کو لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں، کیونکہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے سلیبس میں ایسی چیزیں موجود تھیں جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہمارے افواج نے کس طرح کی قربانیاں دیں اور ہم لوگوں نے پاکستان کس طریقے سے حاصل کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو پیرنٹس ہیں ان کی یہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جو ہماری سوسائٹی میں پولرائزیشن کریٹ کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اپنے بچوں کے ذہنوں کو صاف کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کی سلامتی کا کوئی ادارہ ضامن ہے تو وہ افواج پاکستان ہے۔ اور میں آپ کو افواج پاکستان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی ہر طریقے سے افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، اور ہم اپنے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جو اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی ہے اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی یہ کسی طرح کا بھی، جسے کہتے ہیں کوئی قربانی دینے کا موقع آیا تو اب پیچھے نہیں ہٹے گی۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ملک سے باہر بیٹھ کے ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے،
اس کے لیے ہمیں جو ہمارے اندرونی اختلافات ہیں اس کے اوپر بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم ان اختلافات کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. اور ان اختلافات میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ رول اگر کوئی ادارہ پیش کر سکتا ہے تو وہ افواج پاکستان ہے، کیونکہ افواج پاکستان کسی صوبے کی، کسی علاقے کی فوج نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کی فوج ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے اگر یہ جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں ہم لوگوں کو جمع کریں اور ان کو یہ میسج دیں کہ اب جو جنگ ہے وہ ہتھیاروں سے شاید نہ لڑی جائے، اب جو آگے آنے والا وقت ہے وہ اکنامک وار کا ہے. اور اگر ہم نے اکنامک وار لڑنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی بزنس کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، ان کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے صحیح طریقے سے تو ہمیں اکنامکلی پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور جب اکنامکلی پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو یقین جانیے کوئی پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھ نہیں سکتا، کوئی ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھ نہیں سکتا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور اپنے دشمن کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم متحد ہیں اور ہم بخوبی یہ جانتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کس طرح سے کرنا چاہیے. تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر جس طریقے سے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کی، آپ کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور پوری افواج پاکستان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے اور یہ جو پاکستان میں شرپسند عناصر ہیں ان کو کسی قسم کی انارکی پاکستان میں پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور ہم ہر طریقے سے ہر پلیٹ فارم پہ یہ آواز اٹھائیں گے اور جو لوگ ہم سے ناراض ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر تمام جو ہمارے گیسٹ یہاں پہ تشریف لائے، خاص طور پہ ہز ایکسیلنسی خضر فریدوف، I am really grateful to you for gracing this occasion, and we think Azerbaijan is second home to the Pakistani people, and we have a great and huge respect for Azerbaijan. And if, like my father says, if I have to fight for any other country except Pakistan, it would be Azerbaijan. So I think the relationship between Pakistan and Azerbaijan is very deep rooted and historical, and we think Azerbaijan has already supported Pakistan on various international issues. And as the president of Azerbaijan recently visited Pakistan, and he assured our leadership his full cooperation in all regards. With these remarks, I am thankful to you, Excellency, and all the guests present in the hall. Thank you very much.